ہمارے کانوں میں کسی کے بارے میں بھی کوئی بات آئے کہ فلاں عورت کا فلاں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، فلاں مرد کا فلاں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، فلاں کی بیٹی کا فلاں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، کوئی کسی کی نیگیٹو بات ہمارے کانوں میں آئے، جب تک ہمارے پاس اس کا پروف نہ ہو اس وقت تک ہمیں اس بات کو ہمارے دل دماغ میں جگہ نہیں دینی چاہیے. اور جب ہمارے پاس پروف ہوگا تو دل دماغ میں تو وہ بات بیٹھ ہی جائے گی. پروف کا کیا مطلب؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب دل دماغ میں بات بیٹھ گئی تو دل دماغ میں اگر بات بیٹھ گئی ہے تو اسے دل دماغ ہی میں رہنے دو، اسے زبان پر مت لاؤ. کی بات ہوئی ہے، بہت اہم بات. بغیر دلیل کے تو دل دماغ میں اسے جگہ ہی نہیں دینی چاہیے. جب دل دماغ میں جگہ نہیں دینی ہے تو زبان پر لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دلیل سے آپ کو پتا چل گیا کہ واقعی اس عورت کا، اس مرد کا کسی جگہ غلط تعلق ہے، بس دل دماغ ہی میں رہنے دو، اسے زبان پر مت لاؤ، بلکہ دل دماغ سے بھی نکالنے کی کوشش کرو، اسے بھولنے کی کوشش کرو. اس قسم کی گندی چیزیں ہمارے دماغ میں رہے، ہمارے دل میں رہے، کیا ضرورت ہے ایسی گندی چیز کی جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں؟ مگر اس وقت حالت کیا ہے؟ مارکیٹ میں جو بھی جنک ہمیں مل جاتا ہے فوراً لے لیتے ہیں. جو بھی بات اڑ رہی ہے، چل رہی ہے، رومر کی شکل میں ہے، افواہ کی شکل میں ہے، اسے ہم جگہ دے دیتے ہیں. اور کہاں جگہ دیتے ہیں؟ ہمارے جسم کے سب سے قیمتی عضو میں، دل میں جگہ دیتے ہیں. دل میں. اور صرف یہ نہیں کہ دل میں جگہ دیتے ہیں، اسے برابر بٹھاتے ہیں، دل میں خوب جگہ دیتے ہیں. اور جتنا سنا ہے اس پہ اور مرچ مسالے ڈال کر کے اسے جگہ دیتے ہیں. جس نے کہا اس نے تو ایک بات کہی تھی، اس نے ہماری طرف سے 4-5 باتیں اور ملا لی ہم نے. اور پھر جس مجلس میں بیٹھتے ہیں زبان سے کہ تم نے سنا کہ نہیں، فلاں کے یہاں ایسا ہو رہا ہے، کسی کو کہنا مت. تو جب سب کو کہہ رہی ہے تو وہ اگر آگے کسی کو کہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور وہ کہے گی، اور وہ کہے گی خود بھی گنہگار ہوگی اور اس کے گناہ میں تجھے بھی شریک کرے گی. اس لیے کہ منبع اور چشمہ تو ہے اس بری بات کا. اللہ حفاظت فرمائے. کسی کی برائی زبان پر مت لاؤ، کسی کی زبان پر برائی مت لاؤ. بدگمانی، برا خیال کرنا، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں کوئی رائے اپنے دل دماغ میں قائم کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. ایاک والظن فإن الظن اکذب الحدیث. سب سے بدتر جھوٹ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اپنے دل دماغ میں ایسا خیال لائے جس پر دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. ایک شخص پب میں سے نکلتا ہوا نظر آیا، پب میں سے نکلتا ہوا نظر آیا، شراب پیتا ہوا تو نظر نہیں آیا. اب دل دماغ میں یہ بات آپ نے بٹھا لی کہ یہ شراب پیتا ہے. یہ بدگمانی ہے، سسپیشس تھوٹ ہے. کیا دلیل ہے کہ شراب پیتا ہے؟ دیکھا آپ نے شراب پیتے ہوئے؟ 2 معتبر آدمیوں نے آپ کو کہا، اور معتبر سے کیا مراد؟ متشرع، متدین. اور اس قسم کی باتوں کو سننے کے لیے آپ کو متشرع اور متدین آدمی کہاں ملے گا؟ اس قسم کی باتیں کرنے والا کوئی متشرع اور متدین آدمی آپ کو کہے گا کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے؟ غیر متشرع، غیر متدین ہی ایسی باتیں کہے گا. تو آپ نے دیکھا نہیں اور صحیح گواہی نہیں ہے، آپ نے اپنے دل میں بٹھا دی بات. غور سے سنو اس مسئلے کو. دل میں بات بٹھا لی آپ نے، اور وہ شراب پی کر کے ہی نکلا تھا، شراب پی کر. مگر آپ نے دیکھا نہیں، اس کے منہ سے بدبو نہیں آئی، کسی معتبر آدمی نے کہا نہیں، وہ نشے میں چور ہونے کی وجہ سے لڑ کھڑا نہیں رہا تھا. ایسے ہی دور سے دیکھا کہ پب سے نکل رہا ہے، آپ نے دل میں اور حقیقت میں شراب پیتا تھا، مگر آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے پاس پروف نہیں ہے. قیامت کے دن حق تعالی شانہ آپ سے سوال کریں گے کہ تم نے میرے ایک بندے کے بارے میں اپنے دل دماغ میں یہ رائے قائم کر لی تھی کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے، اس پر دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو.
اگر آپ دلیل نہ پیش کر سکے تو آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، حالانکہ وہ شرابی ہے، حالانکہ وہ شرابی ہے۔ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ وہ شرابی تھا اپنی جگہ پر، میں نے تمہیں یہ حکم کیا تھا کہ اپنے دل دماغ میں کسی کے بارے میں نیگیٹو خیال مت جماؤ جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں جمایا تھا اپنے دل دماغ میں؟ اچھا، ایک شخص شراب پی کر کے نکلا پب میں سے، بو نہیں آ رہی ہے، لڑکھڑا نہیں رہا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور آپ نے دل کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ آدمی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ شراب پیے، شاید اندر کسی اور کام کے لیے گیا ہوگا، شاید کسی کو بلانے کے لیے گیا ہوگا، شاید کوئی اور شرابی ہوگا جس کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہوگا، شاید کسی کو سمجھانے کے لیے آپ نے سمجھا لیا، حالانکہ وہ شرابی ہے۔ قیامت کے دن حتی لا شان ہو، آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے مؤمن بھائی کے بارے میں پازیٹو خیال اپنے دل میں پیدا کیا تھا، اس پر دلیل کیا ہے، نہیں پوچھیں گے، بلکہ اس خیال کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارے پاس دو چوائس ہے کہ کسی کے بارے میں نیگیٹو خیال دل میں لاؤ یا پازیٹو۔ اگر نیگیٹو خیال لائے تو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور پازیٹو خیال لائے تو بغیر دلیل کے جنت۔ تو ہمیں کون سا خیال دل میں پیدا کرنا چاہیے؟ مفت میں، چاہے وہ برا ہے، آپ نے اچھا خیال رکھا ایک مومن کے بارے میں، ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث میں حکم ہوا ہے کہ تم اپنے مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کے بارے میں عمدہ خیال رکھو، اچھے خیال رکھو۔ ہمیشہ ہر سچویشن کے اندر پازیٹو پوائنٹ نکالنے کی کوشش کرو، پازیٹو پوائنٹ۔ دو آدمی دور آپ کو دیکھ کر کے کوئی بات کر رہے ہیں ایران کی، توران کی، بس آپ نے اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لیا کہ ان دونوں کو مجھ سے مخالفت ہے، میری ہی بات کر رہے ہیں، تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایک صاحب راستے میں سے آپ کے پاس سے گزرے، آپ نے سلام کیا، اس نے جواب ہلکی آواز میں دیا، یہی کہ جواب نہیں دیا۔ پازیٹو سوچ رکھو کہ ممکن ہے کہ بیچارہ کسی سٹریس میں ہوگا، کوئی ٹینشن میں ہوگا، اسے محسوس ہی نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے سلام کیا، اپنی سوچ میں جا رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں تھا۔ ایسا ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سٹریس میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، کوئی فکر ہوتی ہے۔ ابھی زامبیا کے سفر میں مستورات میں ہمارا بیان ہوا، تو وہاں کی ایک مسجد کے امام صاحب بھی اس میں تشریف لائے پروگرام میں، حالانکہ مردوں کے لیے پروگرام نہیں تھا، تو وہ بیچارے محبت سے تشریف لائے۔ تو اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ ہم بھی بیان کے بعد ان سے محبت سے مل دیں، اس لیے کہ وہاں کی ایک مسجد کے ائمہ میں سے ہیں وہ۔ تو بیان کے دوران میری طبیعت پر اس کا اثر رہا کہ یہ بیان تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ عالم دین ہے، یہاں کی ایک اہم مسجد کے امام ہیں، انہیں تو اس بیان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر دیکھو پھر بھی بیچارے میری محبت میں آئے، تو دل پر اثر رہا میرا، پورے بیان میں اثر رہا، اور پورے بیان میں یہ خیال آتا رہا کہ بیان سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ ان سے مصافحہ اور معانقہ کروں گا۔ مگر ہوا یہ کہ ایک صاحب مجھ سے ملنا چاہتے تھے، اور انہیں ایئرپورٹ کے لیے 12:15 بجے روانہ ہونا تھا، اور ان کو میں نے 11:30 بجے کا وقت دیا تھا، اور وہ نظر نہیں آئے، تو بیان چلتا رہا، یہ سوچ کر کہ وہ آئیں گے تو میں بیان ختم کر دوں گا، اور تقریباً 11:15 12 12:10 میں وہ بیان ختم ہوا، اور دعا میں مشغول ہو گئے، تو دعا کی وجہ سے وہ 12 کے اوپر مسئلہ چلا گیا۔ جب دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اب میرے دماغ پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ یہ صاحب دوسرے ملک میں ابھی جا رہے ہیں، ان کو 12:15 بجے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا ہے، اور یہ مجھ سے بہت اہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے سب سے پہلے ان سے ملنا چاہیے۔ تو وہ خیال اتنا سوار ہو گیا میرے ذہن پر کہ بیان میں کون آیا ہے، کون نہیں، کہاں ہے، کچھ مجھے یاد نہیں رہا، اور میں سیدھا نکل گیا مسجد سے باہر، اور ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ جب میں ان سے فارغ ہوا تو اس کے بعد جب وہ خیال ان کی بات سننے کا جو تھا وہ جب دور ہوا، تو اچانک میرے دل پر صدمہ ہوا کہ وہ مولانا بیچارے بڑی محبت سے آئے، اور ہم نے تو ان کو سلام تک نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی،
अब बदगुमानी में मुब्तला हो जाना कि ये मेरे पास से गुजरे और मुझे सलाम नहीं किया, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो कोई महसूस नहीं किया, वो उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बदस्तूर आते रहे। फिर जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा भी कि माफ कीजिए, मुझे बहुत नदामत है, शर्मिंदगी है, मगर मैं बिल्कुल ख्याल ही से निकल गई बात और मैं जल्दी जल्दी में उन साहिब की वजह से चला गया। हमेशा हुस्ने ज़न का पहलू निकालो, अच्छे गुमान का पहलू निकालो।